کی نماز بھی پڑھوں گا, 5-6 گھنٹے کے بعد پھر نماز ظہر کے لیے کھڑا بھی ہو جاؤں گا. فائدہ کیا؟ میدان جنگ میں وہ جائے جو لڑے, بھاگنے والوں کا کیا کام؟ علی جاتے تھے تو لڑتے بھی تھے, چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتے تھے. مرد ہو بندہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ایمان. مولا فرماتے ہیں ہر روز بندہ اپنے وجود پہ کنٹرول کرے, کنٹرول نہیں تو کچھ بھی نہیں. امام خمینی کے جملے مجھے یاد آ رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ نہ علم, کوئی بھی علم ہو, علم اخلاق بھی انسان کو الہی نہیں بناتا, علم فقہ بھی انسان کو خدائی نہیں بناتا, علم ولایت بھی انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتا. کئی ایسے تھے جو اخلاق کی باتیں, جہاد کی باتیں, اللہ کی باتیں, توحید کو بیان کرتے تھے, لیکن وہی سب سے بڑے شیطان تھے. علم انسان کو, بڑے لوگ آپ کو ملیں گے, مولانا کی باتیں کریں گے, امام زمانہ کی باتیں کریں گے, لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے. کئی لوگ جنتی بن جاتے ہیں کیونکہ زبان توحید بیان تو کر رہی ہوتی ہے, لیکن زبان شیطان ہوتی ہے. قلب حسین کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, لیکن قلب شیطان ہوتا ہے. اور میں کون سی چیز ہے جو بندے کو بچاتی ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, پہلے تزکیہ ہے بعد میں علم ہے. یعنی آپ لاکھوں مجلس سے سنیں, لیکن اگر تزکیہ نہیں, مجلس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں گلاس کہاں ہے؟ سوال پڑے محمد والے محمد. ہاں سمجھو یہ ظرف وجود ہے. آپ جو سن رہے ہو آپ ظرف ہو, ظرف مطلب برتن. آپ کے وجود کا ظرف مجلس سن رہا ہے اور آپ کے اندر مجلس چلتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ظرف وجود پاک نہ ہو, غور سے سنیے گا, اگر ظرف وجود پاک نہ ہو, مثال طور پہ یہ گلاس ہے, مجھے پانی پینا ہے, تو پہلے پانی ڈالنا ہے یا پہلے گلاس کو صاف کرنا ہے؟ کتا چاٹ کے چلا گیا تو پانی جو ڈالو نجس, برتن نجس, دیگ نجس, تو جتنا نیاز ڈالا سارا خراب ہو گیا نا. جتنی مجلس سنی ساری خراب ہو گئی. تو فَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے, پہلے ظرف کو پاک کر, پھر حسین کا علم ڈال. کئی لوگ مولوی بن جاتے ہیں لیکن ظرف پاک نہیں. یہ ویڈیو جو مولویوں کی نکل رہی ہے, کیوں نکل رہی ہے؟ اتنے بدنام مولوی کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ علم پڑھ لیا, مفتی بن گیا, صاحب فتویٰ بن گیا, بہت بڑے القابات, حافظ قرآن بن گیا, لیکن ظرف وجودی کیا ہے ابھی تک؟ نجس ہے. جس چیز کو پاک کرنا ہے وہ ظرف کو پاک کرنا ہے. یہ اہل بیت کا کام تھا. وہ فرماتے ہیں ایک رکعت بھی بندہ نماز پڑھے پہلے یہ سوچے میرا ظرف پاک ہے کہ نہیں ہے, میرا برتن پاک ہے کہ نہیں ہے. تو یہ اہل بیت کا کام تھا. اب تجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے برتن کو, ظرف وجود کو نجس کر رہی ہیں. اس دوست سے دوری کر جو تجھے نجاستوں میں ڈالے, اس موبائل سے دوری کر جو تجھے نجاستوں میں ڈالے, ان رشتوں سے دوری کر جو تجھے نجاست میں ڈالے. تو پہلے ان سے دوری ہے, پھر حسین سے قرب ہے. اتنی آسانی سے بندہ قریب نہیں ہو سکتا. پہلے دوری کو, پہلی چیز کیا؟ وہ چیزیں جو تجھے گمراہی میں ڈالے ان سے دوری کر. اور سب سے آسان طریقہ جو ورفا نے بتایا, اہل بیت نے بتایا, مناجات شعبانیہ, امام سجاد نے ذکر کیا, یعنی سب سے ایزیسٹ وے گناہ سے دوری کر, وہ کون سا ہے؟ سب سے ایزیسٹ وے فرماتے ہیں دو طریقے. ایک توکل اللہ پر. توکل کا مطلب کیا؟ بندے کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے, بیوی کینسر میں ہے, فقر و فاقہ میں ہے, مولا فرماتے جب مصیبتوں میں پڑو نا, توکل کا مطلب یہ ہے جزع و فزع نہ کرو. کئی لوگ مصیبت آتی ہے چیختے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. جو مصیبت آنی ہے وہ تو آنی, بیٹا مرنا ہے وہ تو مرے گا, رشتہ دار کوئی مرنا ہے وہ تو مرے گا, بیٹی دنیا سے جانی ہے وہ تو چلی جائے گی. اب دو طریقے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس مصیبت میں چیخیں مارے, یہ بولے اللہ نے میرے ساتھ کیوں کیا, میں تو علی والا تھا, میں تو حسین والا تھا, میں نے تو کربلا میں دعا مانگی, میں نے تو مجلس میں دعا مانگی. تو جزا و فضا کرے گا, اس مصیبت کا جو ثواب ملنا تھا وہ ضائع ہو جائے گا.
دوسرا طریقہ یہ ہے جو اہل بیت والا طریقہ، جب مصیبت آئے مصلے پر بیٹھو، اپنے دل کو خدا کے حوالے کرو۔ اے خدا میں برداشت نہیں کر پا رہا، میں نے دل کو تیرے حوالے کیا۔ چھٹے امام کا صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے پاس ہے، مولا بیٹا سفر پہ گیا ہے ابھی تک نہیں آیا۔ امام نے کہا توکل کرو، صبر کر، الصبر علی المصائب، بڑی صفت ہے عرفاء کی، اولیاء کی۔ امام نے فرمایا صبر کر، چلا گیا گھر، پھر آیا، مولا ابھی تک واپس نہیں آیا، طاقت نہیں، اب دل پریشان ہے، دھڑک رہا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کیا ہوا سفر میں۔ امام نے کہا صبر کر، چلا گیا، پھر ایک دو ہفتے کے بعد مولا اب طاقت نہیں ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں جہاں صبر تیرا ختم ہوتا ہے نا، وہاں پہ خدا فرج کرتا ہے، فرج کرتا ہے، مطلب راہوں کو خود کھولتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ مصیبت بھی اتنی دیتا ہے جتنا تو برداشت کرے، اور جب تو برداشت کر لیتا ہے، فرج تو ویسے ہی ہونا ہے، حل مسئلہ تو ویسے ہی ہونا ہے، پھر وہ حل بھی کرتا ہے اور تیرے درجات کو بلند بھی کرتا ہے۔ تیسری مرتبہ مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، امام نے کہا بس اب کیونکہ طاقت ختم، اب گھر جاؤ، تیرا بیٹا آ چکا ہے۔ جب گھر کے واقعہ بیٹا موجود تھا، امام کے مولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے دعا کی؟ امام نے کہا میں نے دعا نہیں کی، اللہ نے کہا مصیبت اتنی دیتا ہوں جتنا بندہ برداشت کرے، تو نے میرے کہنے پہ برداشت بھی کیا، مسئلہ تیرا حل بھی ہو گیا اور تمہارے درجات بلند بھی ہو گئے۔ تو پہلی چیز توکل، گناہ سے دوری کے لیے، جو بھی گناہ ہو، مصیبت آتی ہے بندہ برداشت نہیں کر پاتا، صبر کر صبر کر صبر کر، آخری حد تک پہنچے گی، ثواب بھی ملے گا، اللہ تیرے لیے کھڑکیاں بھی کھول دے گا۔ اور سب سے ایزیسٹ وے جو عرفاء فرماتے ہیں عشق، بندہ جب اللہ کا عاشق بنے تو مصیبت نہیں رہتی، بہت جلدی مقام لقاء تک پہنچ جاتا ہے اگر خدا کا عاشق بنے۔ اہل بیت نے اگر اتنی مصیبتیں برداشت کی عشق پروردگار عالم کی وجہ سے۔ عشق ایسے نہیں ملتا، عشق تب ملتا ہے جب اللہ کو وقت دو، جب اپنے رب کو ٹائم دو۔ 2 رکعت نماز بھی پڑھو تو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھو۔ خضوع کا مطلب کیا ہے؟ عشق کیسے پیدا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا 2 رکعت نماز مطلب یہ نماز میں فکر یہاں نہ جائے گا، نہیں، یہ عشق نہیں ہے۔ اسلام میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مراقبہ، یعنی ہمیشہ اپنا خیال کرنا، یعنی کہ صرف نماز میں نہیں، لمحہ تیرا گزرے بس۔ عشق جس سے ہوتا ہے نا، یہ سوچتے رہو کہیں میرا معبود، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ہر لمحہ دل یہ سوچ رہے، اسے عاشق کہتے ہیں کہ بندہ وقت گزارے یہ سوچے۔ شہید چمران بہت بڑا نام ہے، آج جو حزب اللہ ہے لبنان آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بنانے والا شہید چمران ہے۔ ایران میں جیسے پاکستان میں بلوچوں کی ایک مہم چلی نیشنلسٹ لوگوں کی، تو اس زمانے میں انقلاب کے بعد ایک بہت بڑی مہم چلی نیشنلسٹ کی جو کردستان میں، تو اس مہم کو توڑنے والا اور کردوں کو انقلاب کی طرف لانے والا جس شخص کا نام ہے وہ شہید چمران ہے۔ یعنی حزب اللہ لبنان نہ ہوتی، فادر آف حزب اللہ اگر کہا جائے تو شہید چمران ہے، جس نے یہ تنظیم بنائی، اتنی مضبوط تنظیم بنائی، یہ لوگوں کو خدائی بناتے تھے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ گنہگار کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر حور بناؤ، یہ حسینی کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی جوان کسی جوان کو گناہ سے نکال کے لائے، یہ سب سے بڑی عبادت، ایسے بڑی عبادت ہو نہیں سکتی۔ من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی، اللہ کہتا ہے تو نے پوری کائنات کو زندہ کر دیا۔ وفیک عالم الاکبر، کیونکہ ایک ہی انسان کائنات کے برابر ہے۔ ایک انسان کی صحیح تربیت ہو جائے اور وہ خمینی بن جائے تو پورے ملکوں کو انقلاب میں بدل دیتا ہے۔ ایک انسان اگر واقعاً اس میں تہذیب آ جائے، اہل بیت کی زندگی کا طریقہ آ جائے، تو شہید چمران کہتے ہیں مشہد کی گلیوں میں ایک جوان تھا جو بہت گالیاں دیتا تھا، غصہ آتا تھا تو لوگوں کو صبر نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، کنٹرول نہیں تھا، تو لوگ اس کو نام سے نہیں پکارتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے یہ کتا ہے۔ اس قدر گالیاں دیتا تھا کہ لوگوں نے کہا یہ کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے۔
شہید چمران گزرے، وہ جوان کھڑا تھا، کہا شہید اس سے بات نہیں کرنا، شہید نے کہا چھوڑ دو، کئی لوگ دکھنے میں برے ہوتے ہیں، اخلاق ہوتا ہے آدمی کا، کوئی تند اخلاق، کوئی تیز اخلاق والا، لیکن اگر ان کو تھوڑی سی اللہ کی معرفت مل جائے نا، ایک فارسی کا لفظ ہے ضرب کا، یعنی جس طرح آپ لائٹر جلاتے ہو نا، تو کبھی کبھی ایک آگ کا جو چمکنا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی پورے محلے کو آگ لگا سکتا ہے. تو اہل بیت کبھی کبھی ایک تنک کا آگ کا لگاتے تھے اور وہ پورے وجود کو نورانی بنا دیتا تھا. صرف ایک دن کا کافی ہوتا ہے، ایک ذرا کافی ہوتا ہے انسان کے وجود کو. بھائی آپ آگ جلانی ہے، آپ نے گھاس رکھی ہوئی ہے، پتھروں کو آپس میں ٹکراتے ہو نا، چنگاری نکالتے ہو نا، تو وہ جیسے نکلتی ہے اس سے پوری چیز کو کیا لگ جاتی ہے آگ. اہل بیت یہ کام کرتے تھے، زیادہ نہیں، ایک چنگاری لگاتے تھے پورے وجود کو حسین کی محبت کی آگ لگ جاتی تھی، پورا وجود عشق الہی میں جلنے لگتا تھا. ہاں روایت حدیث قدسی بھی ہے نا کہ خدا جس کے وجود کو اپنے عشق سے جلا دے، اللہ کے عشق کی آگ اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتی ہے. صدیوں کا سفر دنوں میں طے ہو جاتا ہے. شہید چمران نے کہا چھوڑ دو، میں جوان سے باتیں کرتا ہوں. میں نے کہا جوان تو یہاں پہ ہر کسی کو ڈانٹتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، اتنی مردانگی ہے تو آپ میدان جنگ میں، اتنی غیرت ہے. جو لوفر لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے جگہ جگہ غیرت ہی ہو کے گھومتے رہتے ہیں. اتنی تجھے لڑنے کا شوق ہے تو مردانگی دکھانی آ میدان جہاد میں. کیوں نہیں آؤں گا، مجھے کوئی لے کر نہیں جاتا. سب کہتے ہیں کہ تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، میں تجھے لے کر جاؤں گا. شہید چمران سے عراق اور ایران کی جو جنگ چل رہی تھی اس میدان جہاد میں لے کر آئے. ایک ہفتہ لڑا، لڑتا بھی اچھا تھا، بڑے غصے والا تھا. ایک دن شہید چمران کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ خوب گالیاں دے رہا ہے مجاہدین کو. کیا ہوا ہے؟ میں آیا، مجھے بھی اس نے وہ گالیاں سنائیں جو میں نے زندگی میں سنی بھی نہیں تھی. واقعی بعض لوگوں نے گالیوں میں پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لاتی ہیں جملے. ایسی ایسی گالیاں، ایسی گالیاں دی، ایسی گالیاں دی. شہید چمران کے خاموشی سے سن رہے تھے، سن رہے تھے، سن رہے تھے. جب گالیاں ختم ہوئی کہا دے کیوں رہا ہے، بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے. کہا کہ میں سگریٹ پینے کا عادی اور ان سے سگریٹ مانگ رہا ہوں، کوئی سگریٹ نہیں دے رہا، میرا دماغ چکرا گیا ہے. تو شہید چمران نے سپاہیوں کو بلایا کہ بھائی بھائی سگریٹ کے لیے گالیاں دے رہا ہے، جاؤ ایک ڈبی لے کر آؤ. اس کی ڈبی لے کر آئے. شہید چمران نے خود اسے سگریٹ پی. ہر بندے کے سدھارنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اب وہاں پہ اس کے لیے درس اخلاق پڑھنا شروع کر دیتے، سگریٹ اچھی نہیں، وہ 10 اور سمجھ لیتا. تو ایک بندے کو بھوک لگے اور مولوی کہے اور صبر کر، یقیناً آپ بھوک میں بیٹھے ہوئے، میں ختم ہی کروں گا ابھی. تو شہید چمران نے اسے ایک سگریٹ دی. اس نے سگریٹ پہ شہید چمران چلے گئے. کہہ رہے 20-25 آدھے گھنٹے کے بعد جب دماغ ٹھنڈا ہوا تو شہید کے پاس آیا، کہنے لگا کہ چمران میں نے اتنی گالیاں دی تو کچھ نہیں بولا. یہ تہذیب ہے. کہا چمران میں نے اتنی گالیاں دی تو کچھ بھی نہیں بولا. شہید چمران نے کہا کہ ایک ہے جس سے میں نے بڑی برائیاں کی لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بولا. ایک ہے جس نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں، بڑے احسان میرے ساتھ کیے لیکن میں نے بڑی برائیاں کی، اس نے کبھی میرے ساتھ برا نہیں کیا. کہ شہید وہ کون ہے؟ کہ میں نے اس سے سیکھا. میں نے کہا جب میں نے اتنی برائیاں کی ہیں اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تو میں تیرے ساتھ ایسا کیوں کروں. کہ شہید وہ کون ہے؟ کہ وہ تیرے پاس بھی ہے، وہ میرا رب ہے. بچپن سے لے کر وہ عطا کرتا ہے، ہم جفا کرتے ہیں. وہ نمک داں دیتا ہے، ہم نمک داں کو توڑ دیتے ہیں. جس پلیٹ میں وہ کھانا دیتا ہے اسی پلیٹ کو ہم گندا کر دیتے ہیں. کہا کہ وہ تیرے پاس بھی ہے. کہتے ہیں یہ وہ چنگاری تھی جو اس جوان کے دل میں لگ گئی. کہتے ہیں کہ شہید چمران کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں پہلی مرتبہ اس کو دیکھا، اس نے وضو کیا، مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا. کہتے ہیں سب دیکھ رہے تھے یہ کیسی نماز، عرفان کی نماز تھی. نماز میں رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، پوری رات یہ نماز پڑھتا رہا اور سجدے میں روتا رہا. اے خدا تو نے اچھائیاں کی، میں نے برائیاں کی،
تو نے نیکیاں کی، تو میدان جہاد میں لے کر آیا، تو نے دل میں حسین کی محبت ڈالی، تو نے علی والا بنایا، تو نے ایسی ماں دی جس کے دل میں علی کی محبت تھی۔ لیکن میں نے کیا کیا کہ جب پوری رات روتا رہا، نماز شب پڑھی روتا رہا، کب صبح کی نماز میں یہ کھڑا ہوا دعا کرتا رہا، اے خدا اب اس دنیا میں رہ کر جب عشق ہو جاتا ہے نا بندے کو، پھر دنیا اسے اچھی نہیں لگتی، تو معشوق سے ملوں اب دنیا میں رہ کر کیا کروں گا۔ اب پوری رات دعائیں کرتا رہا، اب شہادت دے میرے گنہگار جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاک کر دے، اسے جسم کو سزا دے کر پاک کر دے۔ کب صبح کی نماز پڑھ ہی رہا تھا، یہ کھڑا تھا، وہاں سے ایک میزائل آیا اور جہاں پہ یہ کھڑا تھا وہیں پہ لگا، اور سب سے بہترین شہادت اگر ہوئی تو اس جوان کی ہوئی۔ نیک نمازی لوگ دعائیں کرتے تھے شہادت ملے، ان کو شہادت نہیں ملی۔ اس نے ایک رات میں دعا کی کہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ رات کو ہور کی طرح مصلی پہ تھا، صبح حسین کے لشکر میں شہید ہو کر چلا گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد عجل فرجهم۔ میرے عزیز، عشق خدا، توکل بر خدا، صبر مصیبتوں پر، اور ربط اہل بیت علیہ السلام، ایک دن بھی اگر غافل ہوئے نا دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ڈیلی بیسس پر اللہ سے باتیں کرو، دن میں 15 منٹ اپنے امام زمانہ کے لیے نکالو، فرماتے ہیں ظہور امام کی دعا پڑھو۔ ضروری نہیں کہ ظہور امام کی دعا امام کا ظہور کروائے، نہیں، کئی چیزیں تمہاری زندگی میں بدل جاتی ہیں، کئی چیزیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ذرہ ذرہ، یعنی ہر وہ وجود جس نے اہل بیت کو مانا، اگر یہ نیکی کرتا ہے نا امام زمانہ کے دل کو خوشی ملتی ہے، اگر یہ برائی کرتا ہے تو مولا کے دل کو دکھ ملتا ہے۔ تو جب ربط رہے گا امام سے تو نیک بنو گے، اور جب نیک بنو گے تو زہرا کے لال کا دل خوش کرو گے۔ اور میں کائنات میں آل رسول کو رلایا۔ نبی کے جانے کے بعد اس گھرانے میں سکون کی نیند بھی نہیں کی۔ کتنا عرصہ گزرا تھا رسول کو جاتے ہوئے۔ مسلمان ذرا سوچے، کچھ ہی عرصے میں نبی کی جواں بیٹی جب چلتی تھی تو دیواروں کا سہارا لے کر چلتی تھی۔ کتنا عرصہ گزرا تھا، پوچھے مورخین سے۔ 18 سال کی عمر ہے، کچھ اختلاف کرنے کہتے ہیں 24 سال، بات اس پہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کتنے سال اپنے بابا کے بعد زندہ رہے۔ کہتے ہیں کہ بس دربار جانا تھا اور بیوی کا واپس آنا تھا۔ یہ سیدہ زینب فرماتی میں نے اماں کو پہچانا نہیں۔ مجھے کہنے لگی کہ اے میری بیٹی، میں تو خلیفے کے دربار میں گئی تھی، میرا یہ حال ہوا ہے، لیکن زینب یہ بتا تو شرابی کی دربار میں گئے گی۔ اللہ گواہ ہے، اگر ایک سوال کروں برا نہ ماننا، اگر بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے، خدا کی قسم برداشت کرو گے؟ عمر امام حسن کی بہت چھوٹی تھی، 5 سال 6 سال۔ پوری زندگی امام حسن اس پہ روتے تھے کہ ایک بند گلی میں میری ماں کو مارا گیا۔ صحابی کہتا تھا مولا اس راستے سے کیوں نہیں چلتے، یہ مسجد کے قریب ہے۔ کہتے تھے میں بھی جانتا ہوں راستہ قریب ہے، لیکن اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری ماں پہ آگ بھرا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیکھتے تھے اہل بیت روتے تھے۔ کسی مجلس میں نے یہ سنایا کہ جب مدافعین حرم شہید ہوئے، کئی جوان 25 سال 22 سال 17 سال کے سیدہ زینب کے روزے کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ایک جوان 24 سال عمر ہے، 4 سالہ اس کی بیٹی تھی۔ گھر کو خبر پہنچی کہ جوان شہید ہو گئے۔ اب ماں بیٹی کو کیسے بتائے؟ نہ بتایا، یہاں کے باپ کا لاشا آیا، بیٹی نے دیکھا، شہید کو دفن کیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے مولانا 30 دن گزر گئے، یہ 4 سالہ بچی بیمار پڑی رہی، اس کا بخار اتر نہیں رہا تھا،
مجھے بلایا گیا کہ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں، آ کے بچی کا علاج کریں، کہیں یہ بابا کے فراق میں مر نہ جائے۔ کہتے جب میں پہنچا تو کیا دیکھا، بستر پہ یہ ننھی سی بچی سو رہی ہے اور اس کے سرہانے پہ اس کے بابا کی تصویر پڑی ہوئی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اگر بچی کو ٹھیک کرنا ہے تو باپ کی تصویر ہٹاؤ، جب تک دیکھتی رہے گی تب تک روتی رہے گی۔ ماں نے کہا کیسے ہٹاؤں؟ جب ہوش میں آتی ہے پہلا سوال کرتی ہے مجھے میرا بابا دکھاؤ۔ 4 سال بچی بابا سے بڑا پیار کرتی ہے، کہتے پھر نہیں لاتے تو روتی ہیں، کہ کچھ بھی کرو تصویر ہٹاؤ ورنہ بچی مر جائے گی۔ کہتے ہیں مولانا صاحب 15 دن اس نے باپ کو نہیں دیکھا، بچی کا بخار ختم ہو گیا۔ یہ کہہ کر یہ ڈاکٹر رونے لگا۔ میں نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ مولانا تصویر صحیح سالم تھی، ایک زخم نہیں تھا تصویر میں، خون نہیں تھا تصویر میں، ایک صحیح تصویر کو بچی نے دیکھا۔ 30 دن بستر پہ پڑی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کربلا میں سکینہ نے بابا کی کٹی گردن کیسے۔ میں نے کہا تبھی تو بچی تاب نہ لاتے ہوئے زندہ میں چلی گئی۔ 9 کے نیزہ پہ بابا کی گردن کو دیکھتی تھی، کہتی تھی ظالم تھوڑی دیر کے لیے دے، میں بابا کو سینے سے تو لگا ہے۔ لیکن امام فرماتی ہیں سر کو اتارتے تھے، زمین پہ رکھتے تھے، 9 کے نیزہ کی انیوں سے حسین کو مارتے تھے تاکہ بچی دیکھے اور تکلیف ہوگا۔ ایک مقام یہاں پر تھا جب میرے بابا کی کٹی گردن سے آواز آئی ملعون مارنا ہے مارو پر سکینہ کے سامنے نہ مارو۔ میری بچی برداشت نہیں کرے، دلوں کو کربلا لے کر چلے اور اس امام کی غربت کو سلام کریں اور ثواب زیارت حسین کمائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے مولا کی آواز کو بلند، السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ آواز ایکم میں بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی زخمی کلاپیوں پہ، میرا سلام ہو 4 سالہ سکینہ کی جھکی ہوئی کمر پر۔ یقیناً آپ نے زندگی میں 4 سالہ بچی نہیں دیکھی ہوگی جس کی کمر جھک جائے۔ میرا سلام ہے بچپن میں سکینہ کے سفید بالوں پہ، جب بھی بابا کو دیکھتی تھی
رو کے کہتی تھی بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں، ذرا آنکھوں کو کھولو، کیا باپ بھی بیٹی سے شرماتا ہے؟ بابا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی گانوں کو دیکھو، بابا آنکھیں کھولو، بابا جس طرح دادی زہرا کی کمر جوانی میں جھک گئے تھے، بابا میری کمر بچپن میں جھک گئی ہے۔ بابا جو در تو نے ہاتھوں سے پہنائے تھے، شبر نے میرے کانوں کو زخمی کیا۔ امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو دو واسطہ دیا کرو، ایک میری سکینہ کا واسطہ، دوسرا میری پھوپھی زینب کا واسطہ۔ خدا یہ واسطے کبھی رد نہیں کرتا۔ روایت بڑی سخت ہے لیکن آج یہ واسطہ دے کر خدا سے امام زمانہ کا ظہور مانگے۔ اللہ جانے کب ظہور ہوگا، کب زینب کو ظلم کرنے والوں کا بدلہ لیں گے، اللہ جانے کب ظہور ہوگا، کب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لیں گے۔ روایت میں جملے 11 محرم کا دن آیا، شمر نے جتنا ظلم کیا کسی نے نہیں کیا۔ کسی نے کہا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ جو صاحب اولاد ہو وہ کبھی بچیوں پہ اتنا ظلم نہیں کرتا۔ امام فرماتے اپنی بچی تھی، لیکن سنو اے مومن، اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو وہ تجھے زیادہ